اور اب دیکھیے میں جو اور دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، اس میں یہ دوسری بات ہے کہ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ اسرائیل کا خواہ ایک ایسا پاور پروجیکشن ہوا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل نے کیا. اسرائیل کو ایک آل مائٹی، ایک زبردست جیسے کوئی پاورفل چیز ہے یہ، تو اس کے کچھ یعنی اس کے کچھ جو ہے نا وہ نفسیاتی جو ہے وہ اس کا ایک امپیکٹ ہے کہ ہم اسرائیل کو بہت ہی پاورفل سمجھتے ہیں اور یعنی بائی امپلیکیشن یعنی اپنے آپ کو کمزور اور اسرائیل کو بہت ہی زیادہ جسے وہ جو بھی چاہے کرے اور بہت زیادہ پاورفل ہے. اب اگین یہاں وہی کامن سینس کا مسئلہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھیے یہ سارا اسرائیل کرتا ہے، اسرائیل بہت ہی یعنی یہ سارا اسی کا کام ہے، وہی سارا کچھ کرتا ہے، تو بس کامن سینس کا ایک کوشچن پوچھتا ہے کہ کیسے اس کی کوئی جادوئی چھڑی ہے، یہ کیسے وہ اتنا پاورفل ہے. ایک ایسا ملک دیکھیے نا، بھوٹان جو ہے انڈیا کا نہیں یعنی انڈیا کے جو نیبرہڈ میں ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کوئی بھوٹان نہیں ہے، یعنی بھوٹان کی مثال اب دیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ملک بیچارہ کیا. اب اسرائیل کا ایریا جو ہے نا وہ بھوٹان سے آلموسٹ نصف ہے، بھوٹان سے نصف، ایک چھوٹا سا ملک جس پر حضرت امام خمینی مرحوم انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر مسلمان پانی کی ایک بالٹی اسرائیل پہ ڈالیں تو وہ ڈوب ہی جائے گا. ایک چھوٹا سا ملک. مجھے ابھی کچھ سال قبل جب احمدی نژاد ایران کے صدر ہوا کرتے تھے تو وہ اقوام متحدہ آئے تھے، وہ جو وہاں پہ اجلاس ہوتا ہے، تو پھر رشیا ٹوڈے نے ان کو انٹرویو کیا. میں نے ان کا انٹرویو دیکھا تو یہ نیوکلیر وغیرہ کا معاملہ چل رہا تھا کہ ایران نیوکلیر بنا رہا ہے اور یہ چیزیں، اور احمدی نژاد سے پوچھا گیا کہ آپ کو کہاں سے خطرات لاحق ہیں، آپ کن سے آپ ذرا خطرہ محسوس کر رہے ہیں. تو یہ جو پوچھنے والا تھا اس نے کہا کہ نیچرلی آپ اسرائیل سے بہت خطرہ محسوس کرتے ہوں گے. تو احمدی نژاد نے 10-15 سیکنڈ کے لیے کچھ نہیں کہا، بلکہ تھوڑا سا یعنی خونٹ اس طرح پھیلائی کہ جس طرح کبھی کوئی مسکراتا ہے نا، ایک طنزن جو مسکراہٹ ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ نے کس کا نام لیا، وہ بھی کوئی چیز ہے، وہ کیا ایک چھوٹی سی چیز، اس کا کیا خطرہ، ہم کیوں اس سے خطرہ محسوس کریں. تو دوستو حقیقت یہی ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کو ہم اتنا پاورفل سمجھتے ہیں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس اکثر 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں. اول یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ جو امریکہ جو کچھ کرتا ہے یہ اسرائیلی لابی ہے وہاں. اب اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. امریکہ میں ایک جو امریکہ کا سسٹم ہے وہاں لابیز الاؤڈ ہیں، یعنی یہ لیگل ہے وہاں لابی قائم کرنا اور کسی چیز کے لیے لابی کرنا. اس لیے کہ ان ممالک میں ہر چیز میں بہت پروفیشنلزم ہے، اور یعنی اگر آپ کو کسی چیز کو گورنمنٹ سے منوانا ہے یا اس کو ایڈوانس کرنا ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ آپ کو سیریس نہیں لے گی، وہ لابی کو سیریس لے گی. ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے، اور لابیز جو ہے بہت زیادہ چارج کرتی ہیں، اور لیکن جہاں اتنی بزنسز ہیں وہاں یہ بھی ایک بزنس ہے کہ لابیز ہے. اب
اسرائیل کا بھی مسئلہ ہے کہ وہاں اسرائیل کی بھی لابیز ہیں، اور اسرائیل بھی جو ہے وہ اگر کچھ کرنا چاہے تو وہ لابیز کو استعمال کرے گا. لیکن دیکھیے انڈر لائن کیا چیز ہے، وہ یہ کہ یہ لابیز جو ہیں یہ امریکہ کی ریاست جو ہے، یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بس امریکہ کوئی ریاست یا کوئی ملک، یہ ابھی ایک اس کی ایک کنٹینیویشن ہے جو دنیا میں کولونیل اور امپیریل جو پچھلی کچھ صدیوں سے جو دنیا کا کنٹرول، ہیجمنی اور پولیٹیکل ورلڈ آرڈر جو ہے، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ ایک پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی پوزیشن میں آ گیا. تو امریکہ کے اہداف، اس کو کیا کرنا ہے دنیا میں، اس کی پالیسیز اور بہت ہی کلیئر کٹ ہیں ان کے لیے. ان کی ایک بہت ہی کلیئر کٹ ویژن ہے. ایسا نہیں ہے کہ لابی کرے اور لابی سے وہ متاثر ہوں گے پھر وہ وہی کریں گے جو اسرائیل چاہے گا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ان کے بہت ہی کلیئر کٹ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. اس ایجنڈا میں کبھی کوئی چیز فٹ ہوتی ہے اسرائیل کی یا کسی اور کی بھی. مثلا ان کو افغانستان میں سوویت یونین کو ڈیفیٹ کرنا تھا، تو اس میں یہ چیز فٹ ہوئی کہ وہ افغان وہاں جو لڑنے والے ہیں ان کا ساتھ دے. پروجیکٹ جو تھا وہ امریکہ کا تھا، ان کو وہاں سوویت یونین کو ڈیفیٹ کرنا تھا، لیکن ایک سمبیوسس پیدا ہوئی، ایک مفادات کی ہم آہنگی پیدا ہوئی کہ اس وقت جو وہاں پہ لڑنے والے تھے ان کو وائٹ ہاؤس میں ریسیو کیا گیا اور ان کی حمایت کی گئی. تو ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ جو افغان مجاہدین کہلاتے تھے، اب یہ نہیں کہ افغان مجاہدین وائٹ ہاؤس کو چلاتے ہیں. کتنی چائلڈش بات ہوگی اگر کوئی یہ کہے گا. تو اتنی ہی چائلڈش بات یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کو چلاتا ہے. امریکہ کا اپنا اس کی اپنی اس کا اپنا ایک ایجنڈا، سیٹ آف آبجیکٹیوز ہے، اور وہ وہی فالو کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ میں کچھ جن کو آپ نیو کونز کہیں گے، اور نیو کونز میں کچھ آپ کو وہ ایونجیلیکل کرسچنز ملیں گے جو سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل پہلے قائم ہوگا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا وہ پھر تشریف لائیں گے، لیکن پہلے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. تو اس طرح کی ہیں، اس طرح کے کچھ وہاں پہ اس طرح کے کچھ عناصر ہیں، اس طرح کے کچھ وہاں پہ کانگریس میں لوگ ہیں وغیرہ. لیکن اٹ اینڈز دیئر، اس سے زیادہ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو چلاتا ہے اور اسی لیے پاورفل ہے. تو یہ پہلی بات تھی کہ جو اسرائیل کے یہ پاور کو پروجیکٹ کرتے ہیں وہ اکثر لابیز کا ذکر کرتے ہیں. تو اس تعلق سے میں نے یہ پہلی بات کہی. اور دوسری بات جو ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اسرائیل جو ہے جب سے 1948 سے اسرائیل نے جنگ جیتے، وہ لڑنے والے لوگ ہیں. وہ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ جب 67 کی جنگ ہوئی تو اسرائیلی سپاہی اور اسرائیلی افواج جو ہے وہ ان کا ان دنوں روزہ تھا، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو وہ روزہ رکھتے تھے اور لڑتے تھے. ایک بڑی ان کا ایک ایسا پروجیکشن کہ وہ بہت ہی زیادہ جیسے بہت ہی ان کا کوئی مورل سٹیچر ہو. حالانکہ یہ بھی بالکل غلط بات ہے. غلط بات اس طرح سے ہے کہ اب دیکھیں نا، جب کوئی آندھی آتی ہے یا زلزلہ بھی آتا ہے تو
تباہی ہوتی ہے سارے مکان نہیں گرتے، کچھ مکان تو قائم رہتے ہیں، وہ تو نہیں گرتے، اس لیے کہ وہ کمزور نہیں ہوتے ہیں کبھی. یعنی یہ ایک ریلیشن ہوتا ہے نا کہ یہ اسرائیل کی 67 وار میں جو ان نے علاقے فتح کیے، یہ عربوں کی کمزوری تھی یا اسرائیل کی طاقت تھی؟ یہ ان کی کمزوری، وہ ان نے یعنی وہ اس قابل ہی نہیں تھے. آپ نے دیکھا نا 2006 میں کیا ہوا حزب اللہ کے ساتھ، اسرائیل کو زبردست شکست ہوئی. اور یہاں ایک پاکستانی بریگیڈیئر ہوا کرتے تھے جن کا انتقال ہوا، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اب یہ 2006 میں جو حزب اللہ کا جو وار ان کی جو اسٹریٹجی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ اب یہ ملٹری سائنس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا ہے کہ دس واز دی بیسٹ اسٹریٹجی. انہوں نے بیسٹ اسٹریٹجی اپنائی. اسرائیل کی شکست ہم نے خود دیکھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے 2006 میں دیکھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب حماس، آج کل تو وہ نہیں کرتے ہیں ابھی، لیکن جب وہ راکٹس یعنی وہ اتنے بڑے پاورفل راکٹس تو نہیں تھے، لیکن جو بھی وہ راکٹس اسرائیل کے اندر ڈالتے تھے، تو اگر آپ نے دیکھا ہو میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ پہلا ری ایکشن جو اسرائیلی کسی بھی پرائم منسٹر کا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ امریکہ نے ایسا کہا ہے، امریکہ نے اس کو کنڈیم کیا. یعنی ان کی پہلی نظر امریکہ پر ہوتی ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں اسی کے انحصار پر کرتے ہیں. اور یہ میں نے آپ سے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ امریکہ کو چلاتے ہیں، لیکن ان کا ایک مفاد کی ہم آہنگی ہے جو یہاں پہ جو ہے نا وہ آپریٹ کرتی ہے. اور ایک تیسری بات میں یعنی وقت کے بارے میں مائنڈفل ہوں، تو اور ایک تیسری بات جو یہ کہنے والے کہتے ہیں وہ یہ کہ اسرائیل کے پاس منی پاور ہے، اور وہ اسرائیل تک نہیں رکھتے ہیں، وہ یہودیوں کے پاس پیسہ ہے اور دنیا کو وہی چلاتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ بھی کتنی عجیب سی بات ہے. اب جن کے پاس جو منی پاور، بس وہ راک شیلڈ وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، جو بینکرز وغیرہ جو گورنمنٹس کو لون دیتے ہیں، اس طرح کا منی پاور ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ سمجھیں کہ منی پاور جن کے پاس ہوگا، جن کے پاس یعنی جو سرمایہ دار، یعنی اس طرح کے سرمایہ دار بینکرز وغیرہ، وہ نہ یہودی ہیں، نہ مسلمان ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ کچھ ہے، وہ سرمایہ پرست ہیں. سرمایہ پرستی ایک مذہب ہے جس کا مختصر جو قرآن مجید میں جس کے تعلق سے میں پھر ریفرنس کروں گا، کہ جس کے بارے میں آیا ہے کہ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتے ہیں اور اس کو تہ بتہ رکھتے ہیں. دیکھیے، سرمایہ داروں کا مذہب سرمایہ پرستی ہوتی ہے، اور سرمایہ کو بڑھاوا دینا ان کا مقصد ہوتا ہے. اس کا فائدہ کبھی اسرائیل کو ہوگا، کبھی کسی کو ہوگا. لیکن میں آپ سے ایک بہت ہی یہ دیکھیے، یہ کتنی ایک اپیرنٹ مثال ہے کہ آپ کو معلوم ہے چائنا اس وقت سیکنڈ اکنامک پاور ہے دنیا کا، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ سالوں میں اوورٹیک کرے گا امریکہ کو. چائنا کو کس نے دولت مند بنایا؟ دیکھیے، دولت سرمایہ کاری سے پیدا ہوتی ہے نا، دولت پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے سرمایہ چاہیے. یہ سرمایہ کہاں سے آ گیا؟ یہ انہی بینکرز نے، انہی منیڈ لوگوں نے، ڈینگ زیاؤ پنگ جو اس شی جن پنگ سے پہلے جو صدر تھے، انہوں نے ان کے وقت میں یہ سارا سرمایہ چائنا میں لگا.
سرمایہ کاری اگر چائنا میں نہیں ہوتی تو چائنا ابھی وہ نہیں ہوتا جو ہے. تو یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو یہ دیکھیں نا، میں ذرا جسٹ اس اپنی بات کو ذرا آپ دیکھیے کہ what do I want to say, what is the point here. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی مخصوص تعلق، اسرائیل کے ساتھ کوئی لو افیئر، اسرائیل کے ساتھ بہت ہی کوئی اٹیچمنٹ اس کے پیچھے ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا کبھی یعنی امریکہ کو اسٹیپ لیتا ہے. انہوں نے آپ نے حال ہی میں دیکھا جان بولٹن جو تھا وہ امریکہ کی زائنسٹ لابی کا بہت فیورٹ تھا، اور انہوں نے بڑی محنت کے بعد انہوں نے اس کو انڈکٹ کیا وائٹ ہاؤس میں ایز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. امریکہ کی اس پالیسی میں اس کے مفاد میں نہیں تھا. کچھ وقت کے لیے رہا، اس کو فائر کیا گیا. تو یہ ایسا کوئی جیسے منی لینڈرز ہیں جو بڑے بینکرز ہیں، ان کا اسرائیل کے وہ سارا اپنا اسرائیل کے لیے نچھاور کریں گے، ایسی بات نہیں ہے دوستو. بات یہ ہے کہ ان کے پیسے کا فائدہ کبھی ان کو ہوگا، کبھی کسی کو ہوگا. لیکن دس از ناٹ پوائنٹ آف اسٹرینتھ فار اسرائیل کہ آپ یہ کہیں کہ اسرائیل بہت طاقتور ہے، سارا منی پاور ان کے پاس ہے. بالکل نہیں ہے. تو یہ تین چیزیں، یہ ہاں، ایک تو لابی کا پاور، ایک تو یہ کہ اس کے پاس جنگی قوت، اور پھر یہ کہ اس کے پاس منی پاور. یہ تینوں چیزیں ہیں نہیں جس کی بنا پر آپ کہیں کہ اسرائیل بہت ہی یعنی میں پھر دہراؤں گا، میں نے اس کے بارے میں کہا کہ کامن سینس کا آرگومنٹ ہے کہ جب کوئی ایسا کہے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ آخر اسرائیل میں کیا ہے کہ وہ اتنا پاورفل ہے. دیکھیے پاور کے اپنے جو ہے نا، وہ پاور کی اپنی ایک ہاؤ پاور از کمپوزڈ، پاور کے کیا عناصر ترکیبی ہیں، یہ ایک سائنس ہے. یہ ہم اللہ کی کائنات، اللہ کی دنیا میں رہ رہے ہیں. ہر چیز کے پیچھے حکمت اور سسٹم ہے. کوئی چیز رینڈم نہیں ہے کہ اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے لیکن پاورفل ہے. کیوں؟ اب دیکھیں نا، ٹیل می ون سنگل ریزن. تو لہذا یعنی یہ بات یعنی صحیح نہیں ہے. اور تیسری بات جو میں نے کہا کہ میں آپ سے کہوں، اور وہ تیسری بات جو ہے وہ اسی دوسری بات سے نکلتی ہے. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ جو ہے تعلقات بڑھانے چاہیے، اس سے کہ یہ بہت پاورفل ہے. یہ بڑی شرمناک بات ہے. اور خصوصاً مجھے شوق ہوتا ہے جب میں پاکستان میں لوگوں کو سنتا ہوں ٹیلی ویژن پہ وغیرہ، اور وہ بالکل ڈائریکٹ تو نہیں کہتے لیکن کچھ یہی مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہیں پہ جائیں اور بہت ہی اچھا کسی نے مکان بنایا ہوا ہو، بہت اچھا فرنیچر، ہر چیز، لیکن آپ یہ کہیں کہ بھئی سارا کچھ ہے، ایک کمی ہے. اسی طرح لگتا ہے کہ پاکستان میں سارا کچھ ہے، نیوکلیئر بوم ہے، ہر چیز ہے، بس ایک کمی ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں ہے. بالکل میں آپ سے کہتا ہوں ایسا ایک نیریٹو ہے وہاں پاکستان میں. بہت ہی شرمناک ہے یہ بات. بھئی کیا آپ کو کیا یعنی اس سے آپ کو کیا کمی اس سے واقع ہوتی ہے؟ یہ اس پر مبنی ہے. اب دیکھیے جب صدر مشرف تھے پاکستان میں، اس وقت کچھ ہوا تھا اس تعلق سے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں، اور اس کا لاجک یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہم تعلقات قائم کریں گے تو پھر اسرائیل کا خطرہ جو ہے وہ ذرا ڈٹر کریں گے، وہ
اسرائیل کا خطرہ جو ہے ہم اس کو دفع کر سکتے ہیں۔ اب ایک پاکستان ایک نیوکلیئر پاور، اب اس کو اسرائیل سے کیا اس کو خطرہ ہونا چاہیے؟ اور یہ جو تعلقات ہوتے ہیں نا، سفارتی تعلقات، اس تعلق سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ دس از ناٹ دی کاز، دس اے کانسیکوینس۔ یہ سبب نہیں ہوتا ہے نزدیکی کا، یہ نزدیکی کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ سفارتی تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک جنرل، ایک سویلائزیشنل لائن اپ ہے دنیا میں۔ ترکی نے 1949 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، لیکن تب سے جو اہم معاملات ہوئے، سوئز کرائسس ہوا، 67 کا وار ہوا، دیکھیے ٹرکی نے کس کا سائیڈ کیا، اسرائیل یا عرب کا؟ اس کا پلڑا عرب کے ساتھ پڑا، حالانکہ سفارتی تعلقات تھے۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس پلڑے میں ہیں۔ اگر پاکستان اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں اور اسرائیل کل حملہ کرتا ہے اور اسرائیل کچھ یعنی اسرائیل کسی مسلم ملک کے خلاف کوئی فوج کشی کرتا ہے، تو پاکستان کیا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ نہیں۔ یہ دیکھیں انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات، سفارتی تعلقات پرانے نہیں ہیں، ابھی نرسمہ راؤ کے وقت میں شاید قائم ہوئے، لیکن ان کی ایک ہم آہنگی تھی۔ ہم آہنگی یعنی دنیا میں جو ممالک ہیں ان کا یعنی ایک ہم آہنگی ہوتی ہے ممالک کے، جو ہر ملک کے جو اپنے آبجیکٹیوز ہیں، ان کی جو اپنے ایسپریشنز ہیں، ان ایسپریشنز کے تعلق سے ایک ہم آہنگی ہوتی ہے، یعنی ایک ہم آہنگی یا ایک کامن انٹرسٹس کا ایک یعنی ان کی کامن انٹرسٹس ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ انڈیا کا دیکھیں آپ، انڈیا میں ایمبیسی تو نہیں تھی اسرائیل کی، لیکن ایک کانسلیٹ تھا بامبے میں بہت پہلے سے، اور میں نے آج سے کئی سال پہلے یہ پڑھا تھا ایک جریدے میں کہ 1965 اور 71 وار میں یہ اسرائیل کا کانسلیٹ جو ہے بامبے میں، اس نے کتنا کام کیا انڈیا کو ملٹری اسسٹنس میں اگینسٹ پاکستان۔ اس لیے کہ انڈیا اسرائیل ایک سائیڈ کے لوگ ہیں، اور سفارتی تعلقات قائم ہونا یہ اس کا نتیجہ ہے، اور ہو گیا، سفارتی تعلقات ان کے قائم ہوئے۔ سفارتی تعلقات سے نزدیکیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں، نزدیکی کے نتیجے میں سفارتی تعلقات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک میکنزم بن جاتا ہے کہ ہاؤ کین یو ہیلپ ایچ ادر۔ لیکن ہوتا یہ کہ آلریڈی آپ ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کی پوزیشن اور آپ ایک ایسے لائن اپ میں ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے۔ تو لہذا مجھے تو نہیں لگتا، میں یعنی کہ ایسی کیا چیز ہے کہ پاکستان یہ کہے کہ بھئی ہمیں اسرائیل سے تعلقات ہونے چاہیے۔ یہ کوئی اب وہ یہ کہیں گے کہ اگر عربوں نے کیے تو ہم کریں گے، یہ کوئی بات ہے؟ اسرائیل کے اس میں ایک اس کے تسلیم کرنے میں ایک بہت ہی اہم اخلاقی بنیاد ہے۔ کیا آپ ایک غاصب ریاست کو تسلیم کریں گے؟ کیا آپ اس کو اگنور کریں گے کہ لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا اور ان کی جگہ ریاست قائم ہوئی ہے؟ کیا آپ اس کو اگنور کریں گے؟ تو لہذا اس میں اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہے، ایک فرضی، یعنی جو ایک بنایا گیا ہے کہ اسرائیل بہت ہی پاورفل ہے، اس کے ساتھ رشتے قائم کرنے سے ہم کیا سے کیا ہو جائیں، یہ سارا ایک فکشن ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ
زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ بیچارہ کہے گا کہ شاید مجھے اور پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ میری سمجھ میں یہ بات آئے. ایسا نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہر کوئی شخص اپنی کامن سینس یوز کرے، اپنی عقل سلیم یوز کرے، اور وہ یہ سوال اٹھائے کہ بھئی بھوٹان سے نصف رقبہ رکھنے والا ملک جو ہمیشہ اپنی سیکورٹی کے لیے پریشان رہتا ہے، وہ کیسے اتنا پاورفل اور انفلوئنشل ہو. وہ تو ایک پراکسی ہے. آپ دیکھیے نا، آپ جو یہ ایک ڈسٹرکٹیو پاور ہے، ڈسٹرکٹیو پاور کا مطلب نہیں ہے جو تخریبی اور تباہی کرنے کا پاور جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا بہت پاورفل ہے. ڈسٹرکٹیو پاور تو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے پاس بھی ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آرگنائزیشنز ہمیشہ جو کسی ملک کا لا ہوتا ہے اس سے ایک قدم آگے ہوتی ہے، اور ان کے اندر ڈسٹرکشن کا زبردست ایک کیپیسٹی اور پوٹینشل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاورفل ہے. تو اسی طرح اسرائیل کو بھی پراکسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس نے عراق کا نیوکلیئر وہ اوسراک تھا، اس پر بمباری کی آج سے کئی سال پہلے. تو اس لیے کہ وہاں کوئی صدام حسین تو ایک یعنی اس سے ایکسپیکٹڈ ہی تھا وہ. لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ سارا اس لیے ہے کہ جو دوسرا فریق ہے، جیسے عراق اس وقت صدام حسین کے تحت وہ کچھ تھا ہی نہیں، ایک بہت ڈھکوسلا ریاست تھی، تو انہوں نے آ کے اس پر بمباری کی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اسرائیل جو ہے بہت بڑا پاورفل چیز ہے. تو یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ ہمارے مسلم پولیٹیکل نیریٹو میں یوں بھی کئی مسائل ہیں، اور ان کا احاطہ نہ ویڈیو میں کیا جا سکتا ہے، اور نہ میں نے کیا، اور کیا بھی نہیں جا سکتا ہے. اس کے لیے ایک تحریر، ایک کتاب کی ضرورت ہے. لیکن میں نے اسرائیل کے تعلق سے کہ مسلم پولیٹیکل نیریٹو میں جس طرح اسرائیل کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک یہ کہ پاکستان کے ساتھ اس کا کمپیریزن، اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کا پاور پروجیکشن کی بہت زیادہ پاورفل ہے، اور پھر تیسرا جو اسی سے ڈرائیو ہوتا ہے کہ ہمیں اسرائیل کے نزدیک آنا چاہیے اس سے کہ بہت بڑا پاورفل ہے. تو یہ تینوں چیزیں میں نے ایک مختصر وقت میں یہاں پہ جو ہے وہ ان کو مسترد کیا. تو میں یعنی اپنی بات کو میں نے بہت مختصر رکھنا چاہا، لیکن آپ کی آپ کی نوٹس میں اور آپ کے گوش گزار میں یہ باتیں کی، تو آپ اس پہ خود سوچیں، اور انشاءاللہ آپ انشاءاللہ ان باتوں کی حقیقت کو آپ خود سے آپ اپنا ریسرچ کریں. تو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد.